لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ قرآن کریم کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہر بندہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں متقی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی آگے کچھ چیزیں ارشاد فرما دیں، فرمایا کہ بندو اگر یہ چیزیں تم میں موجود ہوں گی تو پھر تم متقین میں بھی شمار کیے جاؤ گے اور کامیاب لوگوں میں بھی شمار کیے جاؤ گے۔ اور متقین کے بعد جو سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی وہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، اور قرآن سے پہلے جو بھی ہم نے نازل کیا ہے یعنی آسمانی کتابیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں بیان ارشاد فرمانے کے بعد کہ پہلے نمبر پر وہ اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لے کے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ آسمانی کتابوں پر اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ارشاد فرمانے کے بعد آگے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، اور عمومی طور پر فراغت کے لمحات ہیں، تو ہم ذرا بیٹھ کر قرآن و سنت کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ویسے تو میرا دعویٰ ہے کہ میں متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، اور جنت کا مالک بھی میں ہی ہوں، لیکن آیا یہ 5 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر تو ہیں تو پھر قرآن کی آیات کے مطابق آپ کو گارنٹی مل گئی کہ آپ متقی بھی ہیں اور فلاح پانے والے بھی ہیں۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ صاف سی بات ہے کہ ہم قول کے ذریعے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور ہم رب سے ڈرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فعل، کہ قول سے تو ہم رب کو رب مان رہے ہیں، لیکن فعل سے کیا ہمارے اندر ایسا معاملہ ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نامحرم سامنے آ جائے تو ہماری آنکھ شہوت سے اٹھ جائے تو سمجھ لیں ہم اپنے رب پر ایمان کے دعوے میں کمزور ہیں،
لیکن اگر فوراً خوف خدا کی وجہ سے ہماری آنکھ نیچی ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ جیسا آپ زبان سے کہہ رہے ہیں عمل سے بھی ایسا ہی ہے۔ حرام مال سامنے پڑا ہے، اگر دل کرتا ہے کہ اٹھا لوں تو پھر دعوے میں کمزور ہیں، اور اگر یہ ہو کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور بروز قیامت مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر یہ سوچ اندر آ جائے تو پھر سمجھ لیں آپ کا ایمان اعلیٰ حاصل قیاس شر اور خیر کو اپنے سامنے رکھیں، نیکی اور بدی کو اپنے سامنے رکھیں۔ زبان سے تو ہم نیک بنتے ہیں، لیکن عمل سے نیک ہو جائیں تو پھر ہم پہلی شرط پر پورا اترتے ہیں۔ پھر دوسرا ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں، تو متقین کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتی ہے نماز طاری ہونا، یعنی نماز پڑھی تھے ہم جسمانی طور پر نماز کے اندر، لیکن پتہ چلا کہ نماز کی رکعتیں کب گزر گئی، کیا پڑھا یہ بھی نہیں پتا، اور بعد میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کیا، تو ایسی نمازیں بروز قیامت لپیٹ کر منہ پر مار دی جائیں گی، اور ایسے بندے کو نماز کا چور کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون سی نماز چاہیے؟ جو خشیت والی ہو، جو گڑ گڑانے والی ہو، جو رونے والی ہو، اور ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو نماز بھی ایسا مقام ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب نماز کے لیے جاتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، ہمارے اسلاف نماز میں جاتے تو کانپتے، کیوں کہ اتنی بڑی ذات وحدہ لا شریک، تمام کائنات کی مالک ذات، اس کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی بزرگ ہیں، آپ تو بیٹھے بیٹھے آپ پر غشی طاری ہو جاتی اور رونا شروع کر دیتے، تو شاگردوں نے عرض کیا کہ حضور خیریت ہے، آپ پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ قیامت کا منظر یاد آ جاتا ہے کہ وہ اتنا بے پرواہ بادشاہ ہے، بے نیاز بادشاہ ہے، کہیں یہ نہ کہہ دے حسن تیرے اعمال میں نے رد کر دیے ہیں، نہیں قبول کرتا۔ تو کہا وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، کون اس سے پوچھنے والا ہے، اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے۔ تو خیر نماز میں کھڑے ہو کر نماز میں خشیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور نماز میں ہوں تو اپنے رب سے یہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں نماز کا ترجمہ یاد کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اور یہ سارے درخواست کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مدعا جو ہے وہ پیش کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے مال دیا ہے اس میں کچھ حصہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ سارا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جب دینے کی باری آئی تو فرمایا جو ہم نے دیا ہے، یعنی جو بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور پھر دے کے ارشاد فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے کچھ ہمیں واپس کر دو۔ یعنی ہم زکوٰۃ کا حساب لگا لیں کہ 2.5%، اگر لاکھ ہے تو اس میں 2500 صرف ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا، اور سال بعد دینا ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ دیتے وقت سوچ پڑ جائے کہ اتنے کروڑ ہے تو اس کا 2.5% نکالیں گے تو یہ تو اتنا مال کم ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی اس کا مفہوم ملتا ہے کہ یہی مال اس کو تانبے کی شکل میں پگھلایا جائے گا، پیشانیوں سے، پہلوؤں سے اور پیپ سے داغا جائے گا، اور یہی مال گلے کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ مال
جو ہم گن گن کے رکھتے ہیں، فرمایا اس کو پاک کرنا ہے تو تیسری شرط اپنا لو، متقی بھی بن جاؤ گے، مال بھی پاک ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے کہ میری راہ میں خرچ، ہاں زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات ہیں، خیرات ہیں، غرباء مساکین میں ہم اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ تو پانچویں تھی کہ جو آج سے پہلے یہ قرآن اور قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھنا۔ اب جو ان کے اندر چونکہ تحریف ہو چکی ہے تو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ان کے اندر جو تعلیمات ہے ان پر چونکہ تحریف ہو چکی ہے تو اس لیے ہم ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، لیکن مطلق کتابیں جو ہیں ان پر ہمارا ایمان، اور جو اس میں اللہ کی طرف سے اب بھی ہے، تحریف نہیں، وہ بھی حق ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا حساب ہوگا، مرنا ہے، مر کر قبر میں، قبر سے پھر حشر میں، اور حشر میں آخرت کا دن ہوگا، نامہ اعمال کا تول لگے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے معاملات ہوں گے، بچے گا پھر بھی وہی جس پر اللہ رسول کا فضل ہوگا، محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے، شہداء حفاظ کی شفاعت سے، صالحین کی شفاعت سے ہی بخشے جائیں گے۔ اعمال سے بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن چونکہ آخرت پر یقین جس بندے کا پختہ ہو جائے اس کے لیے یہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ مال کیا، نماز بھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ آج تو نماز بھاری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز منافقوں پر بھاری ہے، مسلمانوں پر، اہل ایمان پر، جو میرے بندے ہیں ان پہ تو بھاری نہیں۔ جو نیکی آج مشکل لگ رہی ہے، اگر یہ عقیدہ بن جائے کہ ہم نے مر کر آخرت میں اٹھنا ہے، تو پھر یہ عقیدہ جب بندے کے اندر آ جاتا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں، پانچ، جو متقین کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ہدی للمتقین کے بعد 5 چیزوں کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ متقین کی نشانی ہے۔ نمبر 1، اپنے رب پر بالغیب بن دیکھے ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا، اور اس کی راہ میں جو اس نے مال دیا ہے اس میں خرچ کرنا، قرآن سمیت جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان پر ایمان رکھنا، اور 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ آخرت پر ایمان رکھنا۔ جو یہ 5 کام کرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے گارنٹی عطا فرما دی، اولئک ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ